ہیرا نے جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غارِ ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا یعنی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے علاج کے بہانے دہلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کو موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال سنایا تو انہوں نے وہاں سنگمو وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ عجیب واقعہ ہے، آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا حال نہیں بتایا۔ وہی بتا رہا ہوں، اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یہ یقین آ گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور دلوں کو بانٹ دیا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک تاترک کے تلاش میں شاملی سے اومن جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑھیا کی خدمت اور بڑھیا کے ان کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھانا رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی بس میں بیٹھ گیا، اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ پگھرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلہ کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا بیٹھ گئے، ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلہ میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فلک چلے جائیں اور مولانا کلیم اللہ صاحب سے ملیں، ان سے مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے فلک کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلک پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھو لینے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کے بجائے اگلے روز شام کو فلک میں آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا، میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹہ کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دہلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اس کا اطمینان نہ ہوا اور اس درجہ سفاکی بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔
میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثہ میں، کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والوں کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا یا پہلے سے خطرے سے ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورہ میں شامل ہوا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے ضرور بڑی تسلی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھاونگر میں ایک مدرسہ میں 400 بچوں کو مدرسہ کے اندر جانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے کے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینہ تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت کے وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں سے مکانات، زمینیں سستے داموں میں فروخت کی اور دہلی جا کر مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور فلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کے بجائے 1 سال لگا۔ پھر جماعت میں وقت لگا کر میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس سفاکے سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورہ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے زیادہ یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ 1400 سال پہلے ایک ایسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب کے جاننے والے خدا نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ احمد بھائی، اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ، آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ہیرا سے بھی پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا، ہچکیوں سے روتے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کا کہنا مان لیا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس ظلم کے اندھیرے کو رحمت اور اسلام کے نور کا ذریعہ اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا۔ ہدایت کا فیصلہ کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اللہ نے اس کا کہنا مانا۔ مجھ جیسا درندہ کب اس کرم سے قابل تھا؟ بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ احمد بھائی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو گئی ہو۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات فسادات میں کچھ مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے والوں کی کوششوں سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ ناظرین حضرات، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔